العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. یہاں تشریف لائے ہوئے ہمارے دوسرے دینی بھائیوں اور بہنوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، یہ پروگرام چونکہ بچوں کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کو عنوان بنا کر میں اولاد کے سلسلے میں کچھ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی ہے اس آیت میں، جو میسج دیا ہے ہمیں اور آپ کو، کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کو نار جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات، اولاد ایک عظیم نعمت ہے۔ جس کو اولاد مل گئی سمجھیے اسے ایک عظیم نعمت مل گئی، اور جو اولاد سے محروم ہے ایک نعمت سے وہ محروم ہے، جس محرومی کا احساس اسے زندگی بھر تڑپاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے زندگی میں رونق اولاد سے ہے، گھر میں رونق اولاد سے ہے، خاندان میں رونق اولاد سے ہے، والمال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ نے کہا آدمی کے پاس اگر مال ہو، گھر میں اگر اولاد ہو، تو مال اور اولاد یہ زندگی کی نعمتیں ہیں، زندگی کی چمک۔ میرے بھائی، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید اولاد کے سلسلے میں ہمیں دو نظریہ پیش کرتا ہے۔ بعض آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن آیتوں میں رب العالمین نے اولاد کو نعمت کے طور پر پیش کیا ہے، بعض آیات ایسی ہیں جن آیتوں میں اللہ نے اولاد کو ایک امتحان، ایک آزمائش، ایک فتنہ اور دشمن کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ استغفار کرو گے تو ہوگا کیا؟ رب العالمین آسمان سے بارشیں بھیجے گا، موسلا دھار بارشیں بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ آپ دیکھیے اس آیت میں اللہ نے اولاد کو نعمت قرار دیا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جن میں رب العالمین نے ہماری انہی اولادوں کو ہمارے لیے دشمن کے طور پر اللہ نے پیش کیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور سورہ تغابن میں تو بڑی صراحت کے ساتھ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد یہ تمہاری دشمن ہیں، زندگی میں تم ان سے آگاہ رہنا۔ حضرات، یہ دونوں تصورات اپنی جگہ بجا ہیں۔ اولاد اگر فرما بردار ہے، اولاد اگر نیک ہے، اولاد اگر صالح ہے، اللہ کی قسم زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اولاد اگر بگڑ جائے، اولاد اگر بد کردار ہو جائے، اولاد اگر آپ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ کی قسم کہتا ہوں زندگی میں کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں ہے انسان کو۔ اولاد اگر بگڑ گئی تو نہ ماں باپ کو دن میں سکون نہ رات میں سکون۔ اسی لیے
औलाद की नेमत हम में से अक्सर को मिलती है। औलाद जो नेमत है, इस नेमत को नेमत बनाने के लिए माँ बाप को मेहनत करनी पड़ती है, और वही औलाद नेमत बनेगी जो माँ बाप अपनी औलाद के हुकूक को अदा करते हों, उनकी अच्छी तरबियत करते हों। और तरबियत के हवाले से आप जरा देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तरबियत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हजरत हुसैन के साथ चल रहे थे। रास्ते में एक खजूर पड़ी हुई थी, हजरत हसन ने अपने मुंह में डाल लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कख कख, हसन क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि ये खजूर सदक़े की हो सकती है, और हम आले मोहम्मद सदका नहीं खाते, खैरात की चीज नहीं खाते, ज़कात नहीं खाते। कन्फर्म तो नहीं था ना मेरे भाई, मगर अंदेशा तो जरूर था। ये खजूर जो रास्ते में पड़ी हुई है, ये ज़कात की हो सकती है, ये खैरात की हो सकती है, ये सदक़ात की हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अच्छे अंदाज में हजरत हसन की तरबियत की। और आप देखिए उमर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बच्चा था और एक दस्तरखान सजा हुआ था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं बैठा हुआ था, एक ही बर्तन था, कई लोग मिल करके खा रहे थे। तो जब मैंने खाना शुरू किया तो कभी यहाँ से उठा के खा रहा हूँ, कहीं वहां से उठा के खा रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा, या गुलाम बिस्मिल्लाह, कहा बच्चे खाने से पहले जरा खाने के आदाब तो सीख लो, जब भी खाओ तो बिस्मिल्लाह कह करके खाना शुरू करो। वकुल बियमीनिक, और दाहिने हाथ से खाया करो। वकुल मिम्मा यलीक, और अपने सामने जो हो बर्तन में वहां से उठा करके खाया करो। इधर से उधर से दूसरों के सामने से उठा के खाना ये अच्छा काम नहीं है। और मेरे भाई औलाद तरबियत के सिलसिले में ये बात याद रख लेनी चाहिए, नरमी, मोहब्बत, शफकत, सख्ती काम नहीं देती है। जब देखिए डांटना, जब देखिए झिड़क देना, जब देखिए उल्टा पलटा अल्फाज, गंदे अल्फाज बच्चों के सिलसिले में अदा कर देना, इससे बच्चों की तरबियत नहीं होती है, बच्चे बागी हो जाते हैं। इसलिए हम सब के पास औलादें हैं, हमें अपने औलाद की अच्छी तरबियत करनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में तरबियत करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शाम हो जाए, सूरज गुरूब हो जाए और जब अंधेरा छाने लगे तो ये घड़ी शयातीन के इंतशार की घड़ी हुआ करती है। चौराहों पर, गलियों में, सड़कों पर शयातीन घूमते रहते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज गुरूब होने के बाद जब अंधेरा छाने लगे, अपने घरों के दरवाजे बंद कर दो और अपने बच्चों को घरों में रोक करके रख लो, इसलिए कि ये घड़ी शयातीन के इंतशार की घड़ी है। इन औकात में अगर हमारे बच्चे गलियों में खेलेंगे, सड़कों पर खेलेंगे और माँ बाप लापरवाह रहेंगे, हमारे बच्चों पर शयातीन असर अंदाज होंगे। ये घड़ी हमें अपने बच्चों को अपने पास रोक के रखने की घड़ी है। अल्लाह के नबी और मेरे भाई औलाद की तरबियत के ताल्लुक से माँ बाप के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है अपने औलाद के तई, वो सच्ची तरबियत, अच्छी तरबियत, इस्लामी तरबियत है। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिए, लॉयर बना दिए, इंजीनियर बना दिए और आप समझते हैं कि हमने अपने बच्चे को सब कुछ बना दिया। हश्र के मैदान में आपसे ये सवाल नहीं होगा कि तुमने डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, तुमने इंजीनियर क्यों नहीं बनाया और तुमने एक लायर वकील क्यों नहीं बनाया। लेकिन कल मुझसे और आपसे हश्र के मैदान में ये जरूर अल्लाह सवाल करेगा, तुमने अपने बच्चों को तौहीद की तालीम दी कि नहीं, तुमने अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का सबक पढ़ाया कि नहीं, तुमने अपने बच्चों को नमाज की तालीम दी कि नहीं, तुमने अपने बच्चों को अखलाक की तालीम दी कि नहीं। ये सवाल तो जरूर पूछा जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा नहाला वालिदुन वलादहु अफदला मिन अदबिन हसन। इस हदीस पर गर्चे कुछ कलाम है, मगर दूसरे नुसूस से इस हदीस की तायद और उसको तक़वियत मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी बाप ने अपने बच्चे को अच्छी तरबियत से बड़ा कोई इनाम नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाप होने की हैसियत से
اگر تم اپنے بچے کو سب سے بڑا انعام اگر کوئی چیز دے سکتے ہو تو وہ حسن ادب ہے، وہ حسن تربیت ہے، وہ حسن تعلیم ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ہمارے ان کے اخلاق کو کس طرح سے سنواریں، اس میں جو بنیادی کردار ادا کرتی ہیں وہ ہیں ہماری دعائیں۔ ہماری دعائیں، جب بھی ہم دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں تو اپنی اولاد کو اپنی دعاؤں میں ہرگز نہ بھولیں۔ ہماری دعائیں ہماری اولاد کو بنانے میں بڑا کردار ادا کریں گی۔ اور جب بھی ہم اپنے لیے اولاد مانگیں تو صرف اولاد نہ مانگیں۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسی دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد سے نواز دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد سے محروم ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے۔ مگر سلیقہ تو دیکھیے، ایک اللہ کا نبی اس سلیقے سے اللہ سے اولاد مانگتا ہے، کہتے ہیں پروردگارا انی وہن العظم منی، تو جانتا ہے کہ میری ہڈیاں گل چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرے بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، بیوی الگ سے باز ہے، اے اللہ ولم اکن بدعائک ربی شقیا، مگر اللہ میں تیرے دربار سے مایوس نہیں ہوں، مجھے ایسی اولاد دے جو میرے اور آل یعقوب کی وراثت حق کو ادا کر سکے۔ رب العالمین نے انہیں اولاد دی، اور وہ اولاد جو ہوئی آگے چل کر کے اللہ نے انہیں نبی بنایا۔ تو میرے بھائی، جب بھی آپ اولاد مانگیں، اگر آپ کی بیوی حمل سے ہے، امید سے ہے، یہ نہ مانگے مجھے اولاد دے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، رب العالمین مجھے صالح اولاد دے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جہاں ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، وہیں ہوشیار رہیں کبھی زبان سے بددعا کے کلمات نہ نکلیں۔ بسا اوقات ماں باپ کچھ پریشان ہو گئے بچوں کے اخلاق سے، بچوں کی شرارت سے، بددعا کے کلمات ان کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی بددعائیں اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، اپنی اولاد کو بددعا نہ کرو۔ کل کے دن اور رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں ہر دعا کی جانے والی اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ کہیں اس گھڑی میں آپ کی یہ بددعا ہو گئی اپنے اولاد کے سلسلے میں تو آپ ہی کل بیٹھ کر کے رو گے، اس لیے کہ آپ ہی ذمہ دار ہو اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کو بگاڑنے میں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہماری اولاد کو صالح بنائے، نیک بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزاء۔